صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے استقبال رمضان کے بارے میں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں کیسی تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں بندے کو اپنے رب سے قربت کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس مہینے میں رضائے الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے موقع بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ کے گھر میں کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ مطلب کہ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ہم ان گنت جو ہے وہ سامان تیار کیے جاتے ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان رمضان کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں اس مہینے کی عظمت اور شان و شوکت کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا علم ہو سکے اور وہ رمضان کے اعمال کو کماحق ادا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جو بہت ہی عظمت اور برکت والا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزوں کو فرض قرار دیا اور راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو گناہ گار بندوں کے لیے ایک عفو والا مہینہ بنایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے اور کسی بھی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے، جس میں بھوکا رہنا اور دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو سمجھنے کی تربیت ہوتی ہے، سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنے کی تربیت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی جو ہے وہ مشق کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے۔ اس کے روزے اور تراویح اس ترتیبی مہینے کا نصاب ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزے کا مقصد نفس کی تربیت ہے کہ آدمی کے اندر سخت کی صلاحیت پیدا ہو، تقوی ہو اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ اس کورس پر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کے لیے عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے تینوں عشروں کی الگ الگ خصوصیات بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اس میں اللہ کی رحمت خوب خوب نازل ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں، دل میں موجود بغض اور عناد کو ختم کریں، حسد اور جلن کو دل سے نکال دیں۔ ہم روزہ اور تراویح کا پورا حق ادا کریں، روزہ خوش دلی سے رکھیں، پیاس بھوک کی شدت کو خوشی بخوشی برداشت کریں، رات کی تراویح کو بھی خوش دلی سے ادا کریں
تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے رحمت و مغفرت کے مستحق ہوں گے ہم سب، اور جنت سے نجات بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے کہ اپنے اوپر آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا اور دوسرے غریب و محتاج بھائی بہنوں کی غمخواری کرنی چاہیے تاکہ ان پر آنے والی مشقت جو ہے وہ ہلکی ہو جائے۔ قرآن کریم کو رمضان سے خاص مناسبت ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ ہم اگر روزانہ صرف ایک سپارہ ہی پڑھیں تو رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر موقع ملے تو قرآن کریم کی کسی تفسیر، قرآن کا ترجمہ یا آسان تفسیر قرآن مجید کا مطالعہ ضرور کریں۔ نوافل خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، کم سے کم 2 رکعت تو ضرور پڑھیں، لیکن آپ اپنے وقت اور استطاعت کے مطابق 12 رکعات تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں جو عام نفل ہوں گے۔ تسبیحات، ذکر و اذکار کریں کہ ذکر سے دل کا میل اور کچیل دور ہوتا ہے اور دل اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی رحمت کو قبول کر سکے۔ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے اس میں سب کا حرال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اس مہینے میں تیز ہواؤں سے زیادہ مال حج کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں۔ شراب نوشی، نشہ خوری، بد نظری، زناکاری، فتنہ پروری، دھوکہ دہی، جھوٹ، کبر، چغلی، جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ وغیرہ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے حال میں اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ یوں کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے کا حق نہیں کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں سارے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے صرف بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گویا ان لوگوں نے روزے رکھے لیکن روزے کے ثواب سے محروم رہے۔ رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی جمیلوں سے فارغ کر لیں، اہم کاموں کو اپنے جو ہے وہ پہلے انجام دے لیں۔ بیچ رمضان میں کوئی اہم کام آ جائے تو اس کو عید تک ٹال دیں۔ کام کاج کی وقت میں کمی کر لیں، مثلاً ضروری اشیاء کی خریداری رمضان سے پہلے ہی کر لیں، حتیٰ کہ اپنے کپڑے وغیرہ بھی پہلے ہی خرید لیں، اور پورا رمضان صرف اور صرف اللہ کے لیے اگر ہم ایسا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم رمضان کے مہینے سے پورا استفادہ حاصل کریں گے، اور اصل میں یہی رمضان کا صحیح استقبال ہے۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک میں دعا اور مناجات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے لیے، اپنے والدین، اہل و عیال کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو عمرہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جو صاحب استطاعت ہیں عمرہ کرنے استطاعت رکھ سکتے ہیں تو عمرے ضرور کریں، کیونکہ اس ماہ میں ایک عمرے کا ثواب حج کے برابر بتایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس حج کی مانند بتایا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ادا کیا گیا ہو۔ اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے یکسو ہو کر کسی مسجد میں گوشہ نشین ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف 20 اعتکاف فرمایا۔ معزز ناظرین،
استقبال رمضان اور رمضان المبارک جیسا کہ پتہ ہے کہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، محفل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام اہل ایمان آنے والے اس بابرکت مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔